بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کی اہمیت و افادیت عہد قدیم سے مسلم رہی ہے اور اسے سماج کا ایک اہم ادارہ سمجھا گیا ہے۔ اسی بنا پر دنیا کی تمام تہذیبوں، ملکوں اور خطوں میں انسان خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارتے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں مختلف اسباب سے یہ ادارہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ان دنوں انسانیت جن سنگین مسائل سے دوچار ہے، ان میں سے ایک خاندان کی تباہی اور بربادی ہے۔ بے محابہ آزادی، خود غرضی، مفاد پرستی، شہوت رانی، مادیت کے غلبے اور مال و دولت کی حرص نے اس مقدس ادارے کو بری طرح سے شکست دی ہے۔ خاندان کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اب اس کی ضرورت سے بھی انکار کیا جانے لگا ہے۔ اس رجحان کو اصطلاحی طور پر لیو ان ریلیشن یا کوہابیٹیشن کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی مرد اور عورت کا ایک ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس کا اطلاق ان جوڑوں پر کیا جاتا ہے جو نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان کی یہ معاشرت عارضی اور چند روزہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اندازہ مختلف ممالک کے بارے میں جاری ہونے والے اعداد شمار سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں 1960 سے پہلے تقریباً 4,50,000 جوڑے بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتے تھے۔ سن 2000 تک ایسے لوگوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ دیکھا گیا، یہاں تک کہ سن 2011 میں ان کی تعداد تقریباً 7.5 ملین تک پہنچ گئی۔ 2009 میں یو ایس سینسس بیورو نے امریکن کمیونٹی سروے کروایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 30 سے 44 سال کی درمیانی عمر کے مرد اور خواتین جو نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کا تناسب 1999 میں 4% تھا، جو اب 7% ہو گیا ہے۔ خواتین کا الگ سے کی جانے والے سروے کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ 19 سے 44 سال کی درمیانی عمر کی ایسی خواتین جو نکاح کے بغیر کسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، ان کا تناسب 1987 میں 33% تھا، جو اب بڑھ کر 58% ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے آفس فار اسٹیٹسٹکس کے مطابق وہاں سن 2012 میں بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنے والے جوڑوں کی تعداد 9.5 ملین تھی، جو 1996 میں ان کی تعداد کی 2 گنی ہو گئی، جن کی ولادت بغیر نکاح کے جنسی تعلقات کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یہ وبا مغربی ممالک کے ساتھ اب مشرقی ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لیو ان ریلیشن اختیار کرنے والے جوڑوں کا تناسب جاپان میں 25 سے 29 سال کی تقریباً 3% تعداد اس وقت بغیر نکاح کے مردوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں سن 2005 میں وہاں کی آبادی کا 22% اور نیوزی لینڈ میں سن 2001 میں وہاں کی مجموعی آبادی کا 18% تھا۔ ہندوستان کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہندوستان زمانے قدیم سے ایک مذہبی اور اخلاقی روایات کا احترام کرنے والا ملک رہا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب، اقوام، قبائل اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے بستے ہیں، لیکن سب خاندانی نظام کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک خاندان کو اعتبار حاصل رہا ہے اور نکاح کے بغیر جنسی تعلق کو سخت ناپسندیدہ اور گھناؤنا کام سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن اباحت، فحاشی اور آوارگی میں روز افزوں اضافے کی وجہ سے اب یہاں بھی لیو ان ریلیشن کو گوارا کیا جانے لگا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی قباحت کے احساس میں کمی آئی ہے، بلکہ اس کو قانونی جواز دینے کی باتیں کی جانے لگی ہیں۔ ہندوستان میں کتنے جوڑے بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کا اعداد اور شماری تو دستیاب نہیں ہے، لیکن مختلف رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجحان یہاں بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور خاص طور سے میٹرو شہروں میں رہنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا رجحان بھی اس کی خاموش تائید کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے، اور یہاں کی عدالتیں اسے قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خواتین کو گھریلو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے سن 2005 میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا، اسے پروٹیکشن آف وومین فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے دائرے میں ان خواتین کو بھی شامل کیا گیا جو بغیر نکاح کے مردوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ ان کے باہمی جنسی تعلق کو ریلیشن ان دا نیچر آف میرج یعنی نکاح کی نوعیت کا تعلق قرار دیا گیا۔ اس قانون میں ایسی عورتوں کو ان پر گھریلو تشدد ہونے کی صورت میں بعض مالی اور دیگر سہولیات کی بھی دعوت دی گئی۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے 23 مارچ سن 2010 میں ایک کیس میں یہ رولنگ دی کہ بالغ مرد اور عورت بغیر نکاح کے بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فاضل ججوں نے ساتھ ہی اپنے ان احساسات کا اظہار بھی کرنا ضروری سمجھا۔ When two adult people want to live together, what is offense? Does it amount an offense? Living together is not an offense. It can not be an offense. یعنی اگر دو جوان مرد اور عورت ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں جرم کیا ہے؟ یہ معاملہ جرم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ایک ساتھ رہنا جرم نہیں، یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ 13 اگست سن 2010 کو مدن موہن سنگھ ورجس رجنی کانت کیس میں سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے یہ رائے دی کہ کوئی مرد اور عورت اگر لمبے عرصے تک بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہیں تو ان کے تعلق کو نکاح پر مبنی تعلق کے مثل مانا جا سکتا ہے۔
ایک دوسرے کیس میں سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے فیصلہ دیا کہ لیو ان ریلیشن شپ کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے وراثت کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے 21 اکتوبر سن 2010 کو ایک کیس میں رائے دی کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ سن 2005 کے تحت درج ذیل شرائط پوری کرنے پر دو افراد کے لیو ان ریلیشن شپ کو نکاح کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ دونوں سماج کی نگاہوں میں میاں بیوی کی طرح رہتے ہوں۔ نمبر 2، وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہوں جو قانونی طور پر نکاح کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3، بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس لائق ہوں کہ ان کے درمیان قانونی طور پر نکاح ہو سکتا ہو۔ نمبر 4، وہ رضاکارانہ طور پر ایک ساتھ رہتے ہوں اور انہوں نے ایک قابل لحاظ مدت تک مشترکہ رہائش اختیار کر رکھی ہو۔ ابھی حال ہی میں مدھیہ پردیش کی عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنے والی عورت کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو نکاح کے ساتھ رہنے والی عورت کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ دونوں شوہر کے ساتھ ایک مکان میں الگ الگ کمروں میں رہ سکتی ہے۔ خاندان کے قید و بند سے فرار اور بغیر نکاح کے آزادانہ رہن سہن کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اس رجحان کی حمایت کرتے ہیں اور اسے قانونی حیثیت دینے کی باتیں کرتے ہیں وہ اس کے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، جیسے کہ جس مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے ان کے درمیان عموماً پہلے سے تعارف نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت معمولی سا۔ وہ ایک دوسرے کی عادات، اطوار، مزاج، رہن سہن کے انداز اور دیگر باتوں سے واقف نہیں ہوتے۔ بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کا مقصد ایک دوسرے سے تفصیلی واقفیت حاصل کرنا اور یہ جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا وہ آئندہ زندگی ایک ساتھ رہ کر گزار سکتے ہیں۔ بعض سروے رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنے والے افراد میں سے چوتھائی میں سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ نکاح سے قبل اس کا ساتھ رہنا نکاح کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 2، نکاح کے بندھن میں بند کر اگر کوئی مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی گزاریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ناپسندیدگی یا کسی اور وجہ سے الگ ہونے میں قانونی رکاوٹیں اور رواجی بندشیں ہوں گی۔ اس لیے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ بغیر نکاح کے وہ ایک ساتھ رہیں اور جب ان کا جی بھر جائے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور اپنی راہ لیں۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کچھ لوگوں کی آمدنی محدود ہوتی ہے یا وہ اپنی معاشیات کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں۔ وہ شادی میں تاخیر کرتے ہیں یا بسا اوقات شادی ہی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ نکاح کے مصارف برداشت کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، یا انہیں اندیشہ رہتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد رشتہ پائیدار نہ رہ سکا اور اس کا طلاق پر خاتمہ ہوا تو وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بغیر صنف مخالف کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ نمبر 4، بعض نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اعلیٰ تعلیم کے حصول یا ملازمتوں کے لیے وطن سے دور کہیں عارضی طور پر مقیم ہو جاتے ہیں اور مختلف اسباب سے ان کے لیے ابھی نکاح کرنا ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ وہ نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ کسی وجہ سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہو لیکن قانون پہلی بیوی کے رہتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ بغیر نکاح کی دوسری عورت کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ نمبر 6، کچھ مرد اور خواتین نکاح کو فرسودہ روایت سمجھتے ہیں اور خود کو اس کا اصیل نہیں ماننا چاہتے۔ اسی چیز کو دانشمندی سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بندھن میں بندھے بغیر جس کے ساتھ چاہیں کچھ وقت گزار لیں اور جب اس سے جی بھر جائے تو اسے چھوڑ کر دوسرے سے رشتہ استوار کر لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے اس پر عمل پیرا رہے ہیں اور موجودہ دور کی اباحیت پسند اور مادہ پرست تہذیب کے غلبے سے قبل کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور نظامی خاندان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا صنفی تعلق پائیدار اور بنیاد پر قائم ہو۔ دونوں محض اپنی شہوانی خواہش کی تکمیل اور حصول لذت کے لیے باہم ملنے پھر الگ ہو جانے کے معاملے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ان کے درمیان ایسا مستحکم تعلق ہو جو معاشرے میں معروف ہو اور اس کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہو، اس لیے کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ اپنی زندگی نگہداشت اور تربیت کے لیے بہت زیادہ توجہ، نگرانی، خبرگیری اور سرپرستی چاہتی ہے۔ اس کام میں اگر مرد ساتھ نہ دے تو تنہا عورت اسے صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتی۔ اسی مقصد کے لیے فطرت نے مرد اور عورت کے درمیان صنفی کشش رکھی ہے۔ اسی غرض سے وہ باہم ملتے ہیں، پھر جب اولاد ہوتی ہے تو دونوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں اور اسے زندگی کے دوڑ دھوپ کے قابل بناتے ہیں۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے فطرت کے یہ تقاضے پامال ہو جاتے ہیں، اس لیے شہوانی جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے۔ نسل انسانی کا تسلسل پیش نظر نہیں ہوتا اور اگر اتفاقاً حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو مرد اس کی سرپرستی قبول نہیں کرتا اور اس کی تربیت و کفالت کا بار اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور خاندانی نظام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر تمدن کی ترقی بھی ممکن نہیں۔ تمدن کا وجود ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرد اور عورت مل کر ایک گھر بناتے ہیں اور خاندان کی تشکیل کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے اور خاندان وسیع ہوتا ہے۔
تو اس کے دائرے میں والدین اور دوسرے رشتے دار آ جاتے ہیں، بہت سے خاندان وجود میں آتے ہیں اور ان کے درمیان رابطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اجتماعی زندگی شروع ہوتی ہے اور تمدن پروان چڑھتا ہے۔ لیکن اگر عورتوں پر خود غرضی اور انفرادیت پسندی غالب رہے اور وہ خود کو محض اپنی شہوانہ جذبات کی تسکین اور لطف لذت کی تحصیل تک محدود رکھیں اور خاندان کی تشکیل سے دلچسپی نہ لیں، تو اجتماعی زندگی کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور وہ بنیاد ہی باقی نہیں رہتی جس پر تمدن کی عمارت قائم ہو سکے۔ خاندان انسانی زندگی کا خاصہ ہے، وہ انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوانات میں بھی جنسی جذبات پائے جاتے ہیں جن کے تحت ان کے نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زندگی چلتی ہے۔ لیکن حیوانات میں جنسی اتصال کے بعد کوئی تعلق نہیں رہتا، اگر رہتا ہے تو بہت کمزور سا۔ مادہ اپنی نئی نسل کی پرورش اور حفاظت کرتی ہے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ وہ زندہ رہ سکے، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں کے باہمی رشتے میں پائیداری پائی جاتی ہے۔ مرد اور عورت بامقصد طریقے پر جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے جو اولاد ہوتی ہے دونوں مل کر طویل عرصے تک اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان الفت اور محبت ہمدردی آخر تک قائم رہتی ہے، وہ دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا خیال کرتے ہیں۔ انسانوں میں جو لوگ اپنے تعلقات کو صرف جنسی جذبے کی تسکین تک محدود کر لیتے ہیں، خاندان کی تشکیل اور اپنی نسل کی پرورش نگہداشت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، وہ حقیقت میں خود کو انسانیت کے بلند مرتبے سے حیوانیت کے پست درجے میں گرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں عورت کا کردار مرد سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ مرد کا کام اصلاً صرف تخم ریزی ہے، جنسی تعلق قائم کر کے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ آگے کے تمام مراحل عورت کو تنہا سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ وہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اپنے خون سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ وضع حمل کے بعد 2 سال تک مسلسل اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ بچہ انتہائی کمزور اور نحیف اور لاغر ہوتا ہے اور بھرپور نگہداشت کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اپنا آرام اور سکون تجھ کر جی جان سے اس کی نشو و نما میں لگی رہتی ہے۔ اسے یہ خدمت طویل عرصے تک انجام دینی پڑتی ہے۔ معاہدہ نکاح کے نتیجے میں مرد کا عورت اور بچے سے تعلق مسلسل قائم رہتا ہے۔ وہ عورت کو ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرتا ہے، اس کی کفالت کا بھار اٹھاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی سرپرستی اور نگرانی میں عورت سکون حاصل کرتی ہے۔ یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ لوگ اب بڑی تعداد میں لیو ان ریلیشن شپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور مختلف اسباب سے اس طریقہ معاشرت کو رواج مل رہا ہے، لیکن نوجوان نسل خاص طور پر مرد اس رشتے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ مایوسی، غصہ اور ذہنی دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور معاملہ بسا اوقات خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نکاح ایک مضبوط بندھن ہے جو مرد، عورت، بچوں اور خاندان کے دیگر افراد کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتا ہے۔ ان کے درمیان محبت، ایثار، ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے، ان کی ضروریات پوری کرنے اور ان کے کام آنے پر ابھارتا ہے۔ یہ بندھن نہ ہو تو افراد خود غرضی، ذاتی مفاد اور مطلب براری کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہی ایک دوسرے سے دوری بنا لیتے ہیں۔ ہر ایک کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور دوسرے کا استحصال کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر وہ بچے ہوتے ہیں جو بے قید جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی صحیح ڈھنگ سے پرورش نہیں ہو پاتی، وہ اچھی تربیت، عمدہ اخلاق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ سماج میں بے حیائی اور انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ الغرض بے قید معاشرت کے نتیجے میں تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے، افراد کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں اور پورا معاشرہ دائمی اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اور خاص طور پر مغربی معاشروں میں ہم ان کا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے موہوم فائدے گنواتے ہیں۔ نظامی خاندان کی مخالفت کرنے والے اور بغیر نکاح کے جنسی تعلق کو جواز فراہم کرنے والے اس کے فائدے بیان کرتے ہیں، وہ موہوم اور خیالی ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن بالفرض اگر انہیں تسلیم کر بھی لیا جائے تو تمدن پر اس کے جو دور رس اور بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے عبرت انگیز اور تشویشناک ہیں۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے اور اس رجحان کو ختم کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نکاح سے قبل ایک ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اگر کچھ عرصے ساتھ رہ لیا جائے، اس کے بعد نکاح کیا جائے تو رشتے میں پائیداری رہے گی، لیکن یہ بات حقیقت سے پرے ہے۔ نیشنل سینٹر فار ہیلتھ نے 12,571 افراد پر اسٹڈی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مرد اور عورت اس ارادے سے ایک ساتھ رہے کہ آئندہ ساتھ نکاح کر لیں گے، ان میں بھی علیحدگی کے امکانات اتنے ہی رہے جتنے ان جوڑوں میں تھے جنہوں نے شادی سے پہلے وقت نہیں گزارا تھا۔ اسلام نظام خاندان کا حامی ہے،
اس لیے وہ اسے مستحکم کرنے کی مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے اور اسے کمزور کرنے والے اسباب کو دفع کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسلام خاندان کو ایک سماجی ضرورت ہی نہیں قرار دیتا بلکہ اس کا ایک دینی تقاضے کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں انہوں نے خاندانی زندگی گزاری ہے اور اس کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا من قدر علی ان ینکح فلم ینکح فلیس منا، یعنی جو شخص نکاح کرنے پر قادر ہو پھر بھی نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام جنسی خواہش کے تکمیل کو نکاح کا پابند بناتا ہے اور نکاح سے ہٹ کر کسی طرح کا تعلق رکھنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں دونوں پر سخت پابندی عائد کرتا ہے کہ نکاح کے علاوہ وہ باہم کسی طرح کا جنسی تعلق نہ رکھیں۔ قرآن میں ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ بیشتر مفسرین نے کہا ہے مصافحہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اعلانیہ خود کو بدکاری کے لیے پیش کرے کہ جو مرد بھی چاہے آ کر اسے جنسی تعلق قائم کر لے، اور اخدان وہ عورت ہے جو کسی ایک ہی فرد سے ناجائز جنسی تعلقات استوار رکھے۔ اہل جاہلیت دونوں قسموں کے درمیان فرق کرتے تھے۔ وہ بہت سے مردوں سے بدکاری کرنے والی عورت کو تو زانیہ مانتے تھے لیکن کسی ایک مرد سے جنسی تعلق رکھنے والی عورت کو زانیہ نہیں مانتے تھے۔ چونکہ یہ فرق ان کے درمیان معروف اور معتبر تھا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدکاری کی ان دونوں قسموں کا الگ الگ تذکرہ کیا اور دونوں کو حرام قرار دیا۔ نسل انسانی کے تسلسل اور تمدن کی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا صنفی تعلق قانون کے دائرے میں اور قابل اعتماد رابطے تک محدود ہو۔ اسی لیے اسلام زنا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ جس کی اگر آزادی دے دی جائے تو ایک طرف نسل انسانی کا تسلسل دشوار ہو جائے اور دوسری طرف تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے۔ اس بنا پر وہ اسے سخت گھناؤنا اور برا فعل قرار دانتا ہے، اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یعنی زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اس میں بڑی بلاغت پائی جاتی ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ زنا کا ارتکاب کرو بلکہ دواعی زنا سے بھی دور رہو، یعنی زنا کے اسباب سے۔ اسلام زنا کو ایک سنگین سماجی جرم قرار دیتا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ لیکن مغربی ممالک کے قوانین جنہیں اب دنیا کی بیشتر ممالک نے تسلیم کر لیا ہے اور عالمی رائے عامہ کا بھی ان پر تقریباً اتفاق ہو گیا ہے، ان کے مطابق اگر بغیر نکاح کے جنسی تعلق فرق مخالف کی رضامندی سے قائم کیا جائے تو وہ قابل تعزیر جرم نہیں ہے، یعنی قابل سزا نہیں ہے۔ اسے جو چیز جرم بناتی ہے وہ زور زبردستی ہے۔ سن 2012 کے آخر میں ہندوستان کی راجدھانی دلی میں ایک اسکول کی لڑکی کے ساتھ اجتماعی آبروریزی کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پر پورے ملک میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے اور سماج کے تمام طبقوں نے اس کی شدید مذمت کی، خاص طور پر حقوق النسواء کی تنظیموں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اسٹوڈنٹس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس دوران ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ دیکھنے میں آئے جن پر لکھا تھا کہ تم میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ گویا کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے جائز رشتے کے بغیر اس سے جنسی تعلق قائم کرنا جرم نہیں، بلکہ جرم یہ ہے کہ اس کام کے لیے ان کی رضامندی حاصل کیوں نہیں کی گئی۔ اسلام کی نظر میں جتنا سنگین جرم زنا بالجبر ہے اتنا ہی سنگین جرم زنا بالرضا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو لوگ بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں وہ قوانین فطرت سے کھلواڑ کرتے ہیں اور نظام تمدن میں انتشار اور اضطراب کا باعث بنتے ہیں، اس لیے وہ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ اسلام نے خاندان کے استحکام کے لیے اور بھی بہت سی تدابیر اختیار کی ہیں جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس نے میاں بیوی، اولاد، والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں اور سب کو ان کی ادائی کا پابند بنایا ہے۔ اس نے معاشرے کی عفت اور پاک متعدد احتیاطی احکام دیے ہیں اور بدکاری، بے حیائی اور فواحش اور منکرات کو رواج دینے والوں کے لیے سخت تعزیری قوانین بیان کیے ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو خاندان کا یہ ادارہ مستحکم ہوگا اور صالح تمدن کے فروغ کے لیے اپنا کردار بخوبی انجام دے سکے گا۔